ایک شخص جو کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکا تھا، اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ وہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا، یعنی حمزہ شہباز پہلے دن سے غیر قانونی وزیر اعلیٰ تھے، اس کو ہم نے مان لیا کہ اچھا جی اب اگلے 2 ہفتے تک جو ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر میں تو بیٹھ سکے، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک نگراں وزیر اعلیٰ سے زیادہ نہیں ہونی تھی، اور روزمرہ کے معاملات جو چلانے چاہیے، جن کی ضرورت ہوتی ہے ریاست کو، ان کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا، اور واضح اور تفصیل سے ہدایات جاری کی تھیں سپریم کورٹ نے کہ کسی طریقے سے بھی الیکشن کے معاملات پر انتظامی طور پر اثر انداز نہیں ہونا ہے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طریقے سے بھی اثر انداز نہیں ہونا ہے۔ اب ہو ہے کہ وہ جس دن سے یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے، جس دن سے یہ احکامات آئے ہیں، تو اس ججمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو الیکشن کے قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ تمام انفرادی طور کے اوپر اپلیکیشنز پٹیشنز تو فائل ہوتی ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں یہ فائل ہو چکی ہیں ہمارے 20 کے 20 حلقوں میں جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس آ کے یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ معاملہ انفرادی نوعیت کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہے، اور ایک اجتماعی طور پر ایک مرکزی کنٹرول کے ذریعے الیکشن قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر تمام جو اپلیکیشن تفصیل کے ساتھ ثبوت ساتھ لگا کے شواہد جمع کرا کے کہ کس طریقے سے ڈی سی اے سی کے فون کالز جا رہے ہیں پٹواریوں کے پاس، لمبرداروں کے پاس، اور میں ان کی نہیں بات کر رہا جن کو مسلم لیگ کے سپورٹرز کو جس نام سے یاد کیا جا رہا ہے، میں اصلی پٹواریوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے پولیس پرچے کاٹ رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، ان نون نمبر سے فون کالیں آ رہی ہیں، یہ تمام ساتھ چلتا رہا ہے۔ کچھ افسران جن کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، ڈی پی او جھنگ، جو آپ کو پتا ہے پہلے ہی جن کے خلاف ہمارے ایم این ایز نے پریویلیج موشن فائل کی ہوئی تھی، پرانا ان کا ایک ہسٹری تھی، اس کے باوجود 25 مئی شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد جون کے مہینے میں شاید 20 جون کی تاریخ تھی، قانون کے خلاف ان کو ڈی پی او جھنگ لگایا گیا، اور انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ کر، اور کرسی ذاتی نہیں ہوتی، وہ ریاست کی کرسی ہے، اس کو بے توقیر کر کے وہاں پر انہوں نے بٹھایا عطا تارڑ کو، اور اپنی پوری ساری جو پولیس کی مشینری ہے وہ لائن حاضر کرا دی۔ ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ڈی سی او لیا، ان کی بہت شکایات آئی ہیں، ایس ایس او چیچا وطنی، ڈی ایس پی مظفر گڑھ، اور میپکو کے ملتان پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں، یہ میں چند سینئر نمائندوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہیں، اور میں یاد دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر بچنی نہیں ہے، اور یہ تمام غیر قانونی کام جو یہ افسران کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ کے اوپر آ رہے ہیں، سب کے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، اور قانون کے مطابق نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، قانون کے مطابق ان سب کو اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی غیر قانونی کام جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جن کے میں نے نام لیے، اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی افسران ہیں وہ ذرا ذہن کے اندر یہ رکھیں، اور یہ کتنی دن قریب آتے جا رہے ہیں اس حکومت کے ختم ہونے کے، اس میں آج ایک اور اضافہ ہو گیا، فیصل مجھے نظر نہیں آ رہے اس وقت، لیکن مسلم لیگ نون کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے پنجاب اسمبلی سے، جو ممبران ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔